علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 115 سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ترجمہ معارف القرآن۔ نہیں ہے نیکی یہی کہ منہ کر لو پورب پچھم کی طرف، لیکن نیکی اس کی ہے جو مان گیا اللہ اور پچھلے دین اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں کو، اور مال دیا اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور منگتا لوگوں کو، اور گردن آزاد کرنے میں، اور قائم رکھا نماز کو اور دیا زکوٰۃ کو، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب معاہدہ کر چکے، اور صبر کرنے والے تنگی اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو سچے نکلے اور یہی لوگ پرہیزگاری کرنے والے ہیں۔ تفسیر اشرفی۔ تو غور سے سن لو کہ نہیں ہے اصل نیکی صرف یہی کہ اپنی عبادت میں منہ کر لو پورب کی طرف جیسا کہ نصارہ کرتے ہیں، یا پچھم کی طرف جو یہودیوں کی روش یعنی ریت ہے۔ اور اس صورت میں جبکہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا منسوخ رد ہو چکا ہے، تو اب اس کی طرف اپنی خواہش نفسانی سے رخ کرنے کو کسی معنی میں بھی نیکی نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ نیکی اس نیکوکار کی ہے جو دل کی سچائی کے ساتھ مان گیا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ایک ہے، بے عیب ہے، عیب سے پاک ہے، اپنی تمام صفت میں قدیم ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے سوا نہ کوئی واجب ہے نہ قدیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہود و نصارہ کی طرح حضرت عزیر و حضرت عیسیٰ کو الوہیت میں شریک نہ کرے، اس کے فرستادہ یعنی بھیجے ہوئے سارے انبیاء و رسول برحق ہیں، اس میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور آپ ہی کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اور مان گیا پچھلے دین کو یعنی قیامت کے دین کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، عذاب قبر اور قیامت کے بعد جزا یعنی بدلہ، سزا یعنی حساب و کتاب کو، صراط و میزان اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت کو، اور مان گیا فرشتوں کو یعنی ان کے معصوم گناہوں سے پاک ہونے کو، نیز رسول ملائکہ رسول فرشتوں کی رسالت اور کرامن کاتبین کے اعمال کو لکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان کے عمل کرنے کی تصدیق کرے، اور تذکیر و تانیث مرد عورت ہونے سے فرشتوں کو بری مانے، اور یہودیوں کی طرف حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن نہ قرار دے، اور مان گیا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے حضرت جبرائیل نے قلب یعنی دل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ آخری کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیسی یعنی ودھارو گھٹاڑو فیر بدلی نہیں ہو سکتی، اور نہیں کوئی اس کی ایک صورت کی مثال لا سکتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یعنی تمام کتابوں پر ایمان لائے، علماء یہود کی طرح نہیں جو بعض پر ایمان لائے، اور مان گیا پیغمبروں کو کہ تمام انبیاء و مرسلین برحق ہیں، تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ یہودیوں کی طرح ان میں بعض پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کر دیا جائے، چونکہ ایمان کامل میں اعمال بھی داخل ہے، تو اس لیے ایمان کے بعد اعمال کا ذکر شروع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ نیکوکار وہ ہیں جس نے مذکور بالا یعنی ایمانی اور اعتقادی ضروریات کو اپناتے ہوئے مال دیا، صدقہ نافلہ یعنی نفلی صدقہ کے ذریعہ خیر و خیرات کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گو بھلے ویسے اس مال سے بھی محبت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، مگر اسے جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ دوسری محبتوں پر غالب یعنی چھائی ہوئی ہے، ویسے بھی جس چیز سے محبت ہو اسے اس کی ضرورت بھی ہو، اس کو راہ خدا میں دے دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ الغرض ایک غریب نادار کا انفاق بھی سبھی انفاق
فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا ایک مالدار تونگر کے راہ خدا میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا ثمرہ یعنی نتیجہ یعنی پرینام ہے کہ اس نے خدا کے حکم کی تعمیل، خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جس مال و دولت سے اسے محبت تھی اس کو اس نے دے دیا کراتب داروں، عزیزوں، رشتہ داروں کو، خواہ وہ رشتہ دار اس کے موافق یعنی طرفدار ہوں یا مخالف یعنی ورد، بالفرض اگزام دھاروں کے اگر وہ مخالف ہوں، پہلو تہی کرنے والے ہوں تو ایسوں کو صدقہ دینا اور بھی افضل ہے، اور یتیموں کو، ان نابالغ بچوں کو جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اڑ چکا ہے، اور مسکینوں کو، ایسے محتاجوں کو جن کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ سوال بھی نہ کرتے ہوں، بظاہر ایسے پرسکون شانت خاموش نظر آتے ہوں کہ ان کی مسکینی کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور مسافر کو جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو اور اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کی کوئی چیز بھی نہ ہو، اور منگتا لوگوں کو خوراک چاہنے والوں اور ضرورتاً سوال کرنے والوں کو، مثلاً جو شخص جو مقروض یعنی قرض دار ہو اور صرف اتنی مقدار کا سوال کرے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، یا جس کے مال کو کوئی ناگہانی یعنی قدرتی آفت آ پہنچی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا، اور صرف اتنی مقدار کا سوال کرے جس سے اس کا گزارا ہو سکے، یا ایسا شخص جو فاقہ زدہ یعنی بھوک سے پیڑت ہو اور وہ صرف اپنے فاقہ یعنی بھوک کو دور کرنے کے لیے سوال کرے، ایسے ہی وہ لوگ جنہیں ناگہانی طور پر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو اور وہ لوگ بذات خود اس ضرورت کو پوری کرنے کی سکت یعنی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد